إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے انسان کی عقل اور فطرت میں خیر و شر، نیکی اور بدی دونوں ودیعت کی ہے۔ نفس انسانی کے اندر اللہ نے خیر کا جذبہ بھی رکھا ہے اور شر کا داعیہ بھی موجود ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر زمانے میں انسانوں کی رہنمائی کی گئی کہ وہ خیر کو اپنائے اور شر سے پرہیز کرے، نیکی کی راہ پر گامزن ہو، بدی کی راہ سے بھاگے۔ نیکی کے اچھے انجام کو بتایا گیا اور برائی کے بھیانک انجام سے بھی ان کو ڈرا دیا گیا۔ اب ایک عقل مند آدمی، ایک اچھا مسلمان جو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا چاہتا ہے، دونوں جہان میں سعادت و کامرانی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ نیکی کی راہ اختیار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو بجا لائے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہے، اپنے نفس کو لگام دے۔ وہ نفس جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے اور جس کو چابک لگاتا ہے شیطان، اس نفس پر کنٹرول کرے۔ جب بھی دل میں برائی کا خیال آئے، اس خیال کے خلاف کرے اور اپنے نفس کو لگام دے۔ لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود بھی چونکہ انسان کی فطرت میں گناہ کرنے کا بھی داعیہ موجود ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوات کی محبت بھی رکھی ہے، اس لیے انسان دنیا کی لذات میں اور شہوات میں پڑ کر گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ مگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف اور احسان ہے کہ اس نے گنہگاروں کے لیے مغفرت ذنوب کے، گناہوں کی بخشش کے بہت سے اسباب مقرر فرمائے ہیں، تاکہ ان اسباب کو اختیار کر ہم اپنے گناہوں سے معافی طلب کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کا کفارہ کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اب وہ اسباب جو گناہوں کی مغفرت کے لیے ہیں وہ تو بہت ہیں، لیکن چند ایک اسباب کا ذکر آپ کے سامنے آج کے خطبے میں کرنا چاہتا ہوں، جن کو اگر ہم اختیار کریں تو کوئی سا بھی گناہ جو ہم سے سرزد ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے اس کا کفارہ بنتا چلا جائے گا، اور ہم اللہ رب العالمین کی عتاب سے اور اس کی پکڑ سے انشاءاللہ دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بچ سکیں گے۔ بزرگوں دوستوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ گناہ کرنا انسان کی فطرت ہے،
اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے نفس کو درست کیا اور اس کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی۔ انسان کا نفس نیکی بھی کرتا ہے اور بدی کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، لیکن جو نیکی کا کام کرتا ہے اس کے لیے اچھی جزا ہے، جو گناہ کا کام کرتا ہے اس کے لیے عذاب ہے، الا یہ کہ وہ مغفرت کے اسباب اختیار کر لے، اللہ سے معافی چاہے۔ گناہ کردہ انسان کی فطرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، وہ انسان ہی کیا جس سے غلطی نہ ہو، لیکن بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، گناہ سرزد ہو تو اللہ سے معافی چاہتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ۔ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو مٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی، اللہ سے معافی چاہے گی اور اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان۔ ایک حدیث قدسی ہے، مسلم شریف میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو، تم رات دن خطا کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور میں گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے مغفرت چاہو نا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہوں، مجھ سے معافی چاہو، مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو کہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ دے دے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے، میں بخش دوں گا۔ تعجب اس بات کا نہیں ہے کہ انسان سے غلطی کیوں ہوتی ہے، انسان ہے تو غلطی ہوگی، خطا ہوگی، بڑے گناہ بھی سرزد ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، لیکن جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو عاقبت اندیش ہیں، جن کی نظر آخرت پر ہے، وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو پہلا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، یعنی اللہ کی طرف رجوع ہوئیے، پلٹیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب اللہ کی طرف پلٹو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے توبہ نصوح کرو، خالص توبہ کرو۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات۔ الآية۔ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ گناہوں کو مٹا دے گا یعنی جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ کہتا ہے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں ان لوگوں کو جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور ایمان و عمل کی راہ پر ڈٹے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ تو ایسے بندوں سے غلطی جب ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، میں ان کے گناہوں کو بخشتا ہوں۔ اب یہ توبہ ہے کیا؟ توبہ یہ ہے کہ آپ جس گناہ کے اندر ہیں سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیجیے۔ توبہ کی شرطوں میں سے بنیادی شرط یہ کہ آپ اس گناہ کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیجیے۔ الاقلاع عن الذنب، پہلے آپ گناہ کو چھوڑیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ اب تک آپ نے کیا اس پر آپ نادم اور شرمندہ ہوئیے اللہ کے سامنے کہ میں بہت نادم اور شرمندہ ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوتی رہی، اللہ پاک مجھ کو معاف کر۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ عزم کیجئے، پکا ارادہ کیجئے کہ دوبارہ آپ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، سچے دل سے یہ عزم کیجئے۔ پھر اگر کبھی یہ غلطی آپ سے دوبارہ ہوگی پھر آپ ایسے ہی توبہ کیجئے گا، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن جس وقت آپ اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں سچے ہوں آپ کہ اللہ ہم نہیں پلٹیں گے دوبارہ انشاءاللہ۔ اور اگر بندے سے اس گناہ کا تعلق ہے، کسی کا مال، کسی کی جائیداد ہڑپ لیا ہے، کسی کو مار بیٹھے، کسی کو بے تکا گالی دے دیا، تو چوتھی شرط یہ ہے کہ اس سے جا کر کے معافی مانگ لیجیے، اس سے معاملہ صاف کر لیجیے، اس کا پیسہ دے دیجیے، اس کی زمین دے دیجیے، کہیے کہ مان لو تماشا ایک گالی دے دے جو ہم نے تم کو دی ہے یا ہم کو معاف کر دو۔ اور یہ سب جان لڑکھڑے پر آنے سے پہلے، سکرات الموت کے عالم میں آنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب جان لڑکھڑے پر آئی اب روح پرواز ہو رہی ہے تو معافی چاہ رہے ہیں۔ جب آپ ہوش و حواس میں ہوں اس وقت لوگوں کو بلا کر کے ان کے حقوق دے دیجئے کہ بھئی یہ لو اپنا حق لو، تمہارا حق ہم نے دبا رکھا تھا، لے لو۔
تم کو ہم نے فلاں موقع پر گالی دی تھی، ہم کو معاف کر دو، یا لے لو گالی دے دو، معافی مان لو ہم سے، یہ سب دنیا ہی میں معاملہ صاف کر لو قبل اس کے کہ قیامت کا دن آئے اور تمہاری نیکی اللہ تعالیٰ کاٹ کاٹ کر کے ان لوگوں کو دیتا چلا جائے۔ تو توبہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کو توبہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جب بندہ گناہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ تم میں کا کوئی اپنے اونٹ کو جو سامانوں سے لدا پھدا ہو، چٹیل میدان میں سفر کر رہا ہو اور اس کا اونٹ کسی وجہ سے گم ہو جائے، دور چلا جائے، اور بہت تلاش اور جستجو کے بعد بھی اس کا اونٹ نہ ملے تو تھک ہار کے کسی پیڑ کے نیچے وہ سو جائے کہ اب تو جانا ہی نہیں ہے، مر جانا ہے، اور جب وہ سو کر کے جگے تو دیکھے کہ اس کا اونٹ سارے سامان کے ساتھ لدا پھدا ماشاءاللہ جو کا تو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو خوشی کے مارے وہ باولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ کیا زبان سے نکل رہا ہے اس پر بھی کنٹرول نہیں ہے، اس کے دماغ پر کنٹرول نہیں ہے، خوشی کے مارے ایک طرح سے پاگل ہو جاتا ہے۔ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اللہ کہتا ہے اللہ افرح بتوبت عبدہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی انسان اپنے گمشدہ اونٹ کو، سامان سے لدے پھدے اونٹ کو پا کر خوش ہوتا ہے۔ تو سچی توبہ کر لیجئے، اب تک بے نمازی رہے توبہ کر لیجئے، آج سے شروع کر دیجئے اور اللہ کے سامنے اظہار افسوس کیجیے، وعدہ کیجئے کہ اب نماز کبھی نہیں چھوڑیں۔ جو کچھ کیا ہے اب تک سب معاف کر دے گا، جتنی بدکاری کی ہے آپ نے سب بدکاری اللہ معاف کر دے گا، جتنا شراب تاری پیا ہے آپ نے سب اللہ معاف کر دے گا، بس دل سے سچی توبہ کر لیجیے۔ توبہ ہر گناہ کا کفارہ ہے، سچی توبہ ہر گناہ کا کفارہ ہے۔ ایک مشرک، ایک بت پرست ابھی توبہ کر لے بت پوجنے سے اور توحید کی راہ پر آ جائے، ایک اللہ کی پرستش کی راہ پر آ جائے، شرک معاف۔ تو توبہ تو وہ گناہ ہے، توبہ تو وہ کفارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی میرے بندوں کو یہ خبر سنا دیجئے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے حد کر دی ہے گناہ کر کے، حد کر دی، حد کو پار کر دیا ہے گناہ کر کے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ توبہ سچی ہونی چاہیے، صبح توبہ کرتے ہو، شام توبہ توڑتے ہو، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، لیکن دل میں ہے کہ یہ معافی تو زبان سے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہہ رہے ہو، لیکن دل میں ہے کہ یہ گناہ کریں گے، شام میں پھر جائیں گے تاریخ خانے میں، پسی خانے میں پھر جائیں گے، توبہ کرتے ہو اللہ معاف کر دے، نماز نہیں پڑھا ہے اب سے نہیں چھوڑیں گے، اب سے نہیں چھوڑیں گے، پھر فصل کاٹنے کا وقت ہوگا، فصل بونے کا ٹائم ہوگا، پھر کئی وقت کی نماز تمہاری گول ہوتی رہے گی۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ آدمی توبہ کرے تو قائم رہے اس کے اوپر، لیکن ہاں انسان ہے، پھر کبھی بھول ہوگی، پھر اللہ سے معافی چاہو، مغفرت کرو، مغفرت اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اللہ اکبر، زبردست آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ولا یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ جو لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، بے حیائی ایسی گندگی جس کی قباحت شریعت میں بھی ہو اور سماج میں بھی ہو، جیسے بدکاری، زناکاری، لواطت، اس طرح کا گناہ، لوگوں نے کہا کہ بڑے گناہ اور اس سے کمتر گناہ، چھوٹے گناہ اگر تم کر لو، ذکر اللہ، جب گناہ کرو تو اللہ کی عظمت کو یاد کرو، اللہ کی عظمت کو یاد کرو کہ وہ کتنا بڑا قادر ہے۔ جب قیامت کے دن جاؤ گے اس کے سامنے تو کیسی رسوائی ہوگی تمہارے لیے، اس کی سزا کو یاد کرو، سزا کی سختی کو، جہنم کی گرمی کو یاد کرو اور اللہ سے معافی چاہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب تم نے اگر کر لیا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو گناہ کیا ہے اس پر پھر اصرار مت کرنا، دوبارہ سے مت کرنا، سبارہ سے مت کرنا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، یہ بے حیائی ہے، اسلام میں حرام ہے، سخت بڑا گناہ ہے، یہ جانتے ہوئے، اس کے انجام کو جانتے ہوئے، اللہ کے عذاب کو جانتے ہوئے، گناہ کی حرمت کو جانتے ہوئے تم اگر اس پر اصرار نہیں کرتے ہو، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش ہے،
اور ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور کیا ہی عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے۔ زبردست آیت ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر برائی کا کام کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اپنے نفس پر کیا ظلم کرتے؟ کوئی آدمی اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، گناہ کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو، اپنے کو جہنم کے لائق بنا رہے ہو، یہی ہے ظلم۔ تو یہ دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، گناہ کر کے اپنے پر ظلم نہیں کرتے، اور اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ یہ دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے اپنے پر ظلم کرتے ہیں، پھر اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ قرآن نے کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی سچی مغفرت چاہے گا، اللہ کی طرف توبہ کرے گا، اللہ اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا، گناہوں کو بھی مٹائے گا، زندگی کو بھی خوشحال بنا دے گا، موت کے وقت تک تمہاری زندگی اچھی اور عافیت کے ساتھ گزرے۔ تو جس کا رب اتنا بخشنے والا ہو، جس کی بخشش کا دروازہ، جس کی توبہ کی قبولیت کا دروازہ ہر وقت آپ کے لیے کھلا ہوا ہو، آپ کس خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے گناہوں سے اللہ کی طرف سے معافی چاہتے؟ کیوں نہیں اللہ کے در کو کھٹکھٹاتے ہیں؟ تو یہ توبہ اور استغفار ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ اور گناہوں کے کفارے کا ایک سبب اور کیا ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ جائے 2 رکعت نماز پڑھے، اچھے سے وضو کرے، اچھے سے وضو کرے، اور پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور معافی مانگ لے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ کوئی بندہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ پاکی حاصل کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، اور پھر کھڑا ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ تو گناہ کی بخشش، بڑے گناہ ہوں چھوٹے گناہ ہوں، سب گناہ الحمدللہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، شرک تک معاف ہو جاتا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں، روزوں سے معاف ہو جاتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اگر ہاتھ سے گناہ کیا ہے تو۔ حدیث ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 وقتہ نمازیں جمعہ تک اور رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ بڑے گناہوں سے بچو۔ اگر بڑے گناہ سے بچتے ہو تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ نماز کی برکت سے معاف کرتا ہے۔ حدیث ہے غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص تھا، دکاندار آدمی تھا، کوئی عورت آئی اس کے یہاں سودا لینے کے لیے، کہا کہ جو سودا لے رہی ہو اس سے اندر سامان اچھا ہے، اندر اس کو لے گیا اچھے سامان کے نام پر، اور وہاں لے جا کر کے اس کو بوسہ لے لیا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے تم؟ احساس ہوا اس کو، ظہر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا، آپ سے ملاقات ہوئی تو اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ آج مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی، بدکاری میں نے نہیں کی لیکن ایک عورت کو پکڑ کر کے میں نے اس کا بوسہ لے لیا۔ یہاں تک کہ اذان ہوئی، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، اذان ہوئی، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی آپ کے ساتھ، پھر جب آپ گھر میں جانے لگے تو اس نے پھر آپ کے سامنے آیا، کہا یا رسول اللہ کچھ سزا نہیں دیا آپ نے ہم کو، میں تو آیا تھا اس لیے کہ میرے گناہ کی اگر کوئی سزا ہو تو وہ ہم کو دے دی جائے تاکہ ہمارے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے وضو نہیں کیا؟ کہا کیا تم نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا تم کو۔ اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات وذلک ذکری للذاکرین، دن کے دونوں کنارے پر فجر اور ظہر، اور دن کے آخری کنارے پر عصر اور مغرب، وزلفا من اللیل، اور رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد نماز عشاء، جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، نیکیاں بدیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تم نے جو یہ نیکی کی تو تمہارا یہ چھوٹا گناہ تھا معاف ہو گیا، بڑا گناہ بدکاری تھی، زناکاری ہوتی، یہ چھوٹا گناہ ہوا، جو نظر کا گناہ ہوا، جو ہاتھ کا گناہ ہوا، جو منہ کا گناہ ہوا، یہ اللہ معاف کرتا ہے۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ یہ خاص عنایت اللہ کی میرے ہی ساتھ ہے؟ کہا نہیں، میری امت کے ہر آدمی کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیے نماز کی برکت، وضو کی برکت، کیسے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ذکر و اذکار اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، خاص کر کے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں آپ کے، نہیں بہت ساری دعائیں آتی ہیں،
آیت الکرسی نہیں آتی ہے، نماز کے بعد کی دعائیں نہیں اگر آپ کو آتی ہیں، معوذات پڑھیے، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس، یہ تو آتا ہی ہوگا، ہر کوئی جانتا ہے، انگلی پر گنیے 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، 33 33 33 99، اور 100ویں گنتی پوری کیجیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، سچا معبود اللہ ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، تمام تر تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنا اچھا جملہ ہوا، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تمام تعریف اور خوبیوں کے لائق، اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں 33 مرتبہ، 100ویں مرتبہ وہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اگر نہیں وہ آ رہا ہے تو چلیے 34 مرتبہ اللہ وہ پڑھ لیجیے، تو سمندر کے جھاگ کے مانند بھی آپ کے گناہوں کے چھوٹے چھوٹے سب معاف ہو جائیں۔ اتنا تو کیجیے ہی، صبح اور شام کے اذکار ہے اس کو پڑھ لیجیے، لیکن اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جو ذاکرین ہوتے ہیں، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، مسجد میں ہو تو، دکان پہ ہو تو، مدرسے میں ہو تو، کاروبار میں ہو تو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو اتنا آسان ذکر ہے کہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ بیٹھے ہوئے زبان چل رہی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، ہمارا رب ہر عیب سے پاک، الحمدللہ، تمام تعریف اسی کے لیے، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے نادا منادی من السماء ان قوموا مغفورین، اٹھنے سے پہلے آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے کہ اٹھ جاؤ، تمہارے گناہ بخش دیے گئے۔ اللہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے، دیکھیے توبہ کی اور استغفار کی اور اللہ کے ذکر کی کیسی اہمیت ہے۔ ایک شخص نے گناہ کیا، چاہے اس امت کا رہا ہو یا کسی امت کا رہا ہو، جب اس سے گناہ سرزد ہوا، اللہ کے حضور اس نے معافی مانگی کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرا یہ بندہ گنہگار یہ جان رہا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے، اور وہ گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، میرا یہ بندہ جان رہا ہے، اس لیے تو اسے معافی چاہ رہا ہے، جاؤ میں نے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ یہ احساس ہے کہ کوئی ہے جو ہم کو پکڑے گا، ہم سے پوچھے گا کہ تم نے فلاں تاریخ کو کیوں گناہ کیا، پھر دوبارہ اس سے گناہ ہوتا ہے، پھر کہتا ہے یا ربی اغفر لی، اللہ مجھ کو بخش دے۔ یقول اللہ تعالیٰ، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی چاہ رہا ہے، وہ جان رہا ہے کہ ان لہ ربن، اس کا ایک رب ہے جو یغفر ضرور، جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے، جاؤ میں نے تمہارے گناہ بخش دیا، 3 مرتبہ 4 مرتبہ، اس کے بعد کہتا ہے جاؤ جو کرنا ہے کرو، جاؤ جو کرنا ہے کرو، جب تک تو معافی مانگتا رہے گا میں بخشتا رہوں گا، جب تک تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا، جب تجھ سے کوئی نیا جرم ہوتا رہے گا تو سچے دل سے میری طرف پلٹے گا، میں معاف کر دیا کروں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ جو رب اتنا غفور ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ غلطی نہ ہو آپ سے، جائیے، آپ پر وشواس ہے، کوئی کہے آپ پر بھروسہ کرے، اعتماد کرے، کہیے کہ جائیے آپ پر وشواس ہے، 1 لاکھ روپیہ دے دیا، وشواس کا یہی مطلب ہے کہ تم چیٹنگ کرو اس کی، کہ اور اچھے سے معاملہ کرو گے تاکہ اس کا وشواس اور مضبوط ہو تم پر۔ تو جب یہ اللہ کہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، تم ہم کو بخشنے والا پاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ کہ غلطی مت کرو۔ جب بدر میں صحابہ کرام جنگ میں شریک ہوئے، پہلی جنگ تھی، 79 مسلمانوں نے لڑی، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح مبین عطا فرمایا، کافروں کو ایک طرح سے کمر توڑ دی مکے والوں کی، تو اللہ نے بدری صحابیوں سے یہ کہا کہ جاؤ آج کے بعد جو بھی گناہ کرنا ہے کرو، میں نے گناہ کو بخش دیا۔ تو بدریوں نے کہا کہ اللہ کو میری یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اس نے کہا کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، ہم کبھی نہیں کریں گے، اللہ تیری نافرمانی کبھی نہیں کریں گے۔ جب تو نے اس عمل کا اتنا بڑا بدلہ ہم کو دے دیا اور کلین چیٹ دے دی کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے گناہ کو بخشوں گا، تو اے اللہ تو گواہ رہا کہ میں کبھی غلطی نہیں کروں گا۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن پھر بھی انسان مایوس نہ ہو، جب کوئی نئی غلطی ہوتی جائے اللہ کی طرف پلٹو، سچے دل سے پلٹو، اللہ معاف کر دے گا۔ ذکر کی فضیلت چل رہی تھی، اللہ نے کچھ فرشتوں کو رکھا ہے گھومنے کے لیے، دروازے پر بیٹھے رہتے، ہپ گپ مارتے رہتے، شکوہ شکایت کرتے رہتے، اس کی بات کرتے رہتے، وہی بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ 10 منٹ آدھا گھنٹہ جو وقت اللہ نے دیا ہے پڑھو، درود شریف پڑھو، قرآن مجید پڑھنے آتا ہے قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاؤ۔ اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں پھیلتے ہیں، گھومتے ہیں کہ دیکھو کہاں کون اللہ کا بندہ ذکر کر رہا ہے، تو ایک ٹیم چل رہی ہے،
تلاش رہی ہے، کوئی اس محلے میں نکلا، کوئی اس محلے میں نکلا، کوئی اس محلے میں نکلا۔ کوئی بندہ اگر کہیں اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو کہتا ہے آؤ آؤ دوستو، آؤ آؤ، تمہاری تلاش تو یہاں ہے، جس کو تم تلاش رہے تھے ذکر کرنے والوں کو، وہ تو یہاں بیٹھے ہیں۔ فرشتے اس پر پر بچھا دیتے ہیں اور وہ پروں کا سایہ اس کے اوپر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ چلا جاتا ہے آسمان تک، آسمانی دنیا تک۔ فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہی ہے، کہتا ہے کیا بات ہے، یہ سما جو بد گیا؟ کہا اللہ تیرا بندہ فلاں بندہ مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر کے، مکان میں بیٹھ کر کے تیرا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے۔ تو کہا کہ کیا انہوں نے ہم کو دیکھا ہے؟ تو کہا نہیں دیکھا ہے۔ کہا اگر وہ ہم کو دیکھ لیں تب کیا حال ہوگا؟ کہا تب تو اللہ تیری تسبیح اور تحلیل تو بے انتہا کریں گے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ جنت کا سوال کر رہے تھے کہ اللہ ہم کو جنت میں داخل کر۔ تو اللہ پوچھتا ہے فرشتے سے کیا انہوں نے جنت میری دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ اگر جنت دیکھ لیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، اگر جنت دیکھ لیں، کہا تو اللہ پوچھ اللہ کہ جنت کو اگر دیکھ لیں، اس کی نعمت کو دیکھ لیں تو نیکی کا کوئی کام ان سے نہ چھوٹے، سب کام وہ بڑھ کے کریں گے تاکہ جنت میں جائیں۔ اور کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ کہا اللہ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ کہا جہنم کے عذاب کو دیکھا؟ انہوں نے کہا نہ۔ تب اگر دیکھ لیں؟ کہا دیکھ لیں گے تو اس سے راہ فرار اختیار کریں گے، جو بھی کچھ ہو سکے گا گناہ سے بھاگیں گے، شیطان کے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ یہ ذکر کی فضیلت ہے۔ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ بیٹھ کر کے کانا پھوسی کرتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، طنز و تعریض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم لوگوں کو اور اپنے اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد وہ عورتیں جو اللہ کے کثرت سے ذکر کرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک آخری بات کہہ کے یہ گزرنا چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو بخشے تو اللہ کی مخلوق پر احسان کیجیے، غریبوں پر، مسکینوں پر احسان کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک شخص نے کتے پر احسان کیا، دیکھیے کیسے زندگی بھر کے گناہ کو اللہ نے معاف کیا ہے اس کے۔ یہ بھی حدیث بخاری شریف کی ہے کہ ایک آدمی پیاسا تھا، بہت پیاس کی شدت سے پریشان تھا، کنویں میں اترا اور اس نے وہاں پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ جب کنویں سے باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت سے نرم مٹی کو چوس رہا ہے تاکہ اس کی زبان تر ہو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اس کتے کو بھی اتنی ہی شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے جتنی پیاس مجھ کو لگی ہوئی تھی، میں کس قدر جاں بلب تھا۔ چنانچہ وہ اترا۔ انسانی ہمدردی، دل جو ہمدرد ہوتا ہے وہ دیکھیے کیسا ہوتا ہے، دل میں درد ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ دل انسان کا پتھر نہیں ہونا چاہیے، لیکن پتھر دل ہوتے ہیں کب انسان؟ جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم الی ذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کا دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دل سے نرمی آتی ہے، آنکھوں میں اشک آتا ہے، دل میں خوف آتا ہے۔ دیکھا کہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، نیچے اترا وہ کنویں میں، پھر موزہ نکالا اس نے، چمڑے کا موزہ رہا ہوگا، اس میں پانی اس نے بھرا اور اس پیاسے کتے کو اس نے پلا دیا۔ فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ نے اس کی نیکی کو قبول کر کے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ جو آدمی ایک جانور کے ساتھ یہ احسان کرے، اگر آپ کسی مظلوم کے ساتھ، کسی مجبور کے ساتھ، کسی مصیبت زدہ کے ساتھ احسان کریں گے، کتنا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے دیکھا، آرام کر رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، یہ آدمی جنت کے مزے لے رہا ہے؟ کہا راستے میں ایک پیڑ تھا، بیچ راستے میں گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس آدمی نے محنت مشقت کر کے اس پیڑ کو بیچ راستے سے کاٹ دیا تاکہ گزرنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کی عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آ گیا ہے، جنت میں لے کے آیا ہے۔ آپ تو اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ دروازے پر پھینک دیتے ہیں، روڈ پر پھینک دیتے ہیں، ساری گندگی سڑک پہ ڈال دیتے ہیں، پیشاب کی نالی روڈ پہ کھول دیتے ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ آپ راستے میں باہر ہیں، آپ کہیں کہ راستہ ہے کسی کے باپ کا ہے، بہائیں گے کوئی میرا کیا کرے گا؟ لا الہ الا اللہ، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بڑی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ غفور الرحیم، ہم سب گنہگار ہیں اور تیری مغفرت بے پایا اور بے حساب ہے، دامن عفو مغفرت میں ہم سب کو چھپا لے۔ ہمیں اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما،
استغفار کی توفیق عطا فرما، نمازوں پر اللہ کاربند رکھ، ذکر و اذکار سے ہماری زبانوں کو تر رکھ، اور نیکی پر کاربند رکھتے ہوئے ہم سب کا خاتمہ نیکی پر فرما، ایمان پر فرما، توحید پر فرما، انک تعالی سمیع قریب۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔